اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والحمد للہ رب العالمین۔ خالق کائنات کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، اور خالق کائنات کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور خالق کائنات کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو اس دور میں ان ہستیوں کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ تھما دیا کہ جن کا ہاتھ چلتے چلتے ان ہستیوں کے ہاتھوں میں جن کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار فرمایا، اور اسی پر میں نے آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ اے محبوب آپ نے نہیں ماری، اِذَا رَمَيْتَ جب آپ نے ماری، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا لیکن وہ اللہ نے ماری۔ قرآن مجید شاعر کہتا ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک سراپا رحمت ہے، لیکن قرآن کریم نے جن اعضاء کو صراحتاً ذکر کیا ہے ان میں ایک دست مبارک بھی ہے، اور میں حضور کے دست مبارک پر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں حصہ کثیر عطا فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو ریشم سے بھی زیادہ نرم پایا، اور حضور کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ہاتھ مبارک کی نرمی بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کسی حریر اور دباج کو حضور کی ہاتھ کی نرمی سے زیادہ نہیں پایا، یعنی کہ میں نے کسی ریشم کو حضور کے ہاتھوں سے، حضور کے ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے۔ پورا وجود جس میں اطہر جو ہے خوشبودار رہتا، اگر کوئی چیز حضور کے جسم سے مس ہوتی تو اس سے بھی خوشبو آنے لگ پڑتی۔ حضرت وائل بن حجر آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جب مصافحہ کیا، بعد ازاں ایسے ہوا کہ میرے جسم سے ایسے خوشبو آتی تھی جیسے کستوری لگی ہوئی ہو۔ حضرت جابر بن آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے معیت میں نماز ظہر ادا کی، اور آپ کے ساتھ جب میں مسجد نبوی سے باہر گیا تو حضور کے سامنے کچھ بچے آ رہے تھے۔ حسب معمول حضور نے ان کے رخسار پر ہاتھ پھیرا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اسی دوران حضور نے میرے رخسار پر جب ہاتھ رکھا تو حضور کے ہاتھ کی میں نے ٹھنڈک محسوس کی، اور حضور کے ہاتھ میں اتنی خوشبو تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے ایک برتن خوشبو سا بھرا ہو اور اس کے اندر ہاتھ ڈلا ہو، اور وہ خوشبودار جس طرح ہاتھ ہوتا ہے، میں نے اس سے بھی زیادہ حضور کے ہاتھ کو خوشبودار پایا۔ میں نے صرف ایک بات جو حضور کے دست اقدس کی بات، اس پر میں گفتگو اپنی کروں گا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور خوشبو لگائیں یا خوشبو نہ لگائیں، ہمہ وقت حضور کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ حضور سے جس نے مصافحہ کیا اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ حضور نے شفقت کے ساتھ جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس بچے کے جسم سے خوشبو آنے کی وجہ سے دوسرے بچوں سے وہ بچہ ممتاز ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضور کی دست اقدس کی بہت برکات ہیں، اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 6 ہجری میں، ہجری کو جب حضور علیہ السلام مدینہ سے مکہ تشریف لائے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا قافلے نے، تو کنویں کا پانی خشک ہو گیا اور صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، وضو کرنا تھا، اپنی ضرورت کے مطابق پانی کو استعمال کرنا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب صحابہ نے یہ عرض کی کہ حضور پانی نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے پاس ایک برتن پڑا تھا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو حضور کے ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، اور پانی اتنا زیادہ، ایک صحابی نے پوچھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور آپ کتنے لوگ تھے جب حضور نے وہ پانی کے انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے اور پانی کی کمی کو پورا کیا گیا؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں ہم 1500 تھے، اور اگر خدا کی قسم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی پھر بھی کم نہ پڑتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی برکات ہیں، اور ظاہر ہے حضور کے دست اقدس کے ہاتھ کی جو برکت ہے اس کے اثرات مرتب ضرور ہوتے ہیں۔ کسی پر آپ نے ہاتھ رکھا تو اس کو حافظہ مل گیا، کسی کی آپ نے سر پر ہاتھ رکھا تو ساری زندگی اس کے سر کے بال ہی سفید نہیں ہوئے، کسی کے آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو اس کو انشراح صدر مل گیا، کسی بیمار کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا تو اس کو بیماری سے شفا مل گئی، اور جس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو اس کو علوم کا جو ہے وہ خزانہ مل گیا، اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر ہاتھ رکھا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تجربہ نہیں ہے اور مجھے مقدمات کا معاملہ پیش آئے گا تو میں اس کو کیسے نپٹاؤں گا؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی قریب ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب قریب ہوا تو میرے سینے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے دل کی رہنمائی فرما اور اس کی آنکھ کو محفوظ فرما۔
حضور کا دست اقدس رکھنے کی دیر تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جتنے مقدمات آئے مجھے کسی میں بھی پریشانی نہیں آئی. حضور کے دست اقدس کی کتنی برکت ہے. اور اسی طرح حضرت ابو العلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا چہرے پر, اور چہرہ اتنا چمکدار ہو گیا کہ قریب سے کوئی بندہ گزرتا تھا تو اس کا عکس ان کے چہرے میں آتا تھا, اور ایسا عکس آتا تھا جیسے شیشے میں بندے اپنا عکس دیکھتے ہیں. اسی طرح حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن ملحان کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا, دور سے ایک بندہ گزرا, اس کا عکس ایسے چہرے میں پڑا کہ میں نے حضرت قتادہ بن ملحان کے چہرے میں اس کا عکس ایسے دیکھا جیسے شیشے میں اپنا عکس دیکھتا ہوں. اتنی شفافیت تھی, اس لیے شفافیت تھی کہ میرے لجپال نبی نے ان کے چہرے پر دست اقدس رکھا ہوا تھا. اور یہ تو زندہ کی بات ہے. امام ابن شاہین رحمت اللہ علیہ حیان بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ لکھتے ہیں کہ جب حضرت قتادہ بن ملحان کا وصال ہوا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, ان کی قریب سے ان کی بیوی گزری تو حضرت قتادہ بن ملحان کے چہرے میں اسی طرح عکس دیکھا جس طرح شیشے میں عکس دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں زندہ کے چہرے تو خوبصورت آپ سمجھ سکتے ہو, دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کے عاشقوں کے چہرے چمکدار ہی رہتے ہیں. اور اس کی مثال آپ کے سامنے آج کل آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت ہی بڑے لیڈر اور بڑے ہمارے عاشق رسول حضور کے حضرت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب دنیا فانی سے جب رخصت ہوئے 48 گھنٹے چہرہ باہر پڑا رہا, ڈیڈ باڈی, اور زیارت لوگ کرتے رہے. مجھے کوئی بتا دے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے ناک میں روئی ٹھونسی ہو, منہ میں روئی ٹھونسی ہو, یا اس کا چہرہ بندھا گیا ہو. میں کہتا ہوں 48 گھنٹے میں بندے کی حالت غیر ہو جاتی ہے, لیکن وہ عاشق رسول جس نے حضور کا نام ہمہ وقت بلند کیا, اپنی بات بھی نہیں کرتا تھا, اس عاشق کے چہرے پر مسکراہٹ 48 گھنٹے کے بعد بھی رہی. کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ لگتا ہے جیسے سوئے ہوئے ہیں. ہاں 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 سبحان اللہ. تو اسی لیے حضور کے عاشقوں کا چہرہ چمکدار رہتا ہے, چاہے جائے وہ دنیا سے چلے جائیں اور چاہے جائے وہ دنیا میں ہوں. دونوں صورتوں میں حضرت اسید بن ابی یاس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس ان کے چہرے پر رکھا, اور ان کے چہرے پر اتنا نور تھا اگر وہ کسی گھر میں داخل ہوتے تو وہ گھر چمکدار ہو جاتا. اللہ اکبر. تو حضور کے عاشقوں کی بات کیا بات ہے. میں ان ہستیوں کو دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو دراز عمر عطا فرمائے. آپ پچھلے دن بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے محمد پناہ ٹوٹانی کے بارے میں آپ نے گفتگو فرمائی, اور بڑا دل پہ یہ بھی بات لگی, اور یہ ہمارا موضوع بنتا چلا جاتا ہے. آپ فرما رہے تھے محمد پناہ ٹوٹانی ہے, جب مباہلہ ہوا تو ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے, حضور چلے گئے دنیا سے, مر مٹ گئے, لیکن نعوذ باللہ من ذالک. اور ایک عاشق رسول بندہ کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی حیات ہیں اور اپنی امتی کی پکار کو سنتے ہیں. جو علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے, جس جگہ پر جس زبان میں امتی پکارے اپنے نبی کو, اس کے نبی جو ہیں اس کی آواز کا جواب دیتے ہیں, اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں. پناہ ٹوٹانی جو ہے اس نے جب اس شخص کے بہت لوگ مجمع تھا, مبالہ ہوا, آگ کا ڈھیر لگا ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے داخل ہونا تھا اور یہ ثابت کر کے دکھانا تھا جو حضور پر اعتراض کرتے ہیں, یہ دیکھو آج لوگوں آنکھوں کے سامنے دیکھ لو حضور کے عاشق کا کیا حال ہے اور حضور کے گستاخ کا کیا حال ہے. ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ پناہ ٹوٹانی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور جب ہم اندر چلے گئے تو آگ تو دونوں کو نہیں جلا رہی تھی. پناہ ٹوٹانی کہتے ہیں کہ میرے کان میں آواز آئی کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دو. میں نے وہ ہاتھ چھوڑا تو وہ آگ نے اس کو فوراً بھسم کر دیا.
زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مجھے لگتا ہے حافظ صاحب کی ان پر آواز نہیں پہنچی۔ بھائی حضور کے جو عاشق ہیں یہ چادروں سے ہاتھ نکالیں۔ خادم صاحب کہتے ہیں یہ جو انگلی ہیں نا، انگلیاں یہ بھی قیامت والے دن گواہی دیں گی کہ میرے اس بندے نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے وقت قلم چلایا تھا۔ آج یہ ہاتھ جو آپ نے اندر کیے ہیں یہ گواہی دیں کہ حضور جب آپ کا نعرہ لگا تو ہم نے ہاتھ کھڑے ہو کے ثابت کیا تھا کہ حضور کے عاشق آج بھی زندہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جنہوں نے بھی یہ حاضری دی ہے۔ تو پناہ ٹوٹانی کا یہ جو بیان میں بات کر رہا تھا، ان کی گفتگو بات کہ انہوں نے کہا کہ میرے کان میں ایک آواز آئی کہ پناہ ٹوٹانی اس کا ہاتھ چھوڑ دو۔ کہتے ہاتھ چھوڑنے کی دیر تھی وہ بندہ جلس گیا۔ بات یہ ہے کہ نسبت ہو تو بندہ بچ جاتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں آپ کا مرید نہیں ہونا چاہتا، آپ سے میں بیعت توڑنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ کیوں توڑنا چاہتا؟ کہتا جی میرا دل بھر گیا، میں آپ کا مرید نہیں ہونا چاہتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ سلامت رکھے۔ بزرگوں کی کتنی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں نہ سمجھ انسان، شکر کر تیرا دل بھر گیا ہے، میرا دل نہیں بھرا۔ شکر کر تیرا دل بھرا ہے، میرا دل نہیں بھرا۔ اس کو آپ نے کہا کہ قریب آؤ اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس کو کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی تو وہ بندہ دیکھتا کیا ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب کا ہاتھ پیر سیال کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں۔ ہاتھ چلتا چلتا حضور کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو وہ جب یہ منظر دیکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولتا ہے تو قدموں میں گر پڑتا ہے اور کہتا ہے حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دینا، میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ تو آپ فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا یہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جس کو قرآن مجید نے فرقان حمید میں اشارہ کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جس نے حضور کی بیعت کی یقیناً اس نے اللہ کی بیعت کی۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو اسی لیے یہ ہستیاں عام نہیں ہیں۔ ان سے ہماری نسبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسبت ان کے مرشد کے ساتھ، ان کی نسبت ان کے مرشد کے ساتھ، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے اور آگے حضور کی طرف چلا جاتا ہے، اور حضور کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں بلا کیف اللہ کے ہاتھ میں وہ جاتا ہے ہاتھ۔ اسی لیے یہ ہستیاں عام نہیں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور آج جو حضور کی غلامی کرتا ہے، جس نے حضور کی غلامی کی اور حضور علیہ السلام کے اوپر پیرا دیا، ناموس پر پیرا دیا، کسی معاملات میں بھی اس نے حضور کی غلامی کی ہے، تو اس کے دنیا بھی بہتر ہے، آخرت میں بھی اس کو کامیابی ہوگی۔ اسی پر خادم صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ایک لفظ بولتے تھے، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگیں گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ، وما علینا الا البلاغ۔